کلپ نمبر 275۔ اس کلپ میں آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 4 سے 6 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین۔ ترجمہ: اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیہ، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی نہیں آتی۔ اس سے پہلی آیات میں مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے، اور اس آیت سے مشرکین کے اس کفر کو بیان کیا گیا ہے جو وہ حضور پر نور علیہ السلام کے ساتھ کرتے تھے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ کا کفر و سرکشی میں حال یہ ہے کہ ان کے پاس جب بھی قرآن مجید کی آیات آتی ہیں یا وہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات دیکھتے ہیں تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ ترجمہ: تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب ان کے پاس آیا تو عنقریب ان کے پاس اس کی خبریں آنے والی ہیں جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ فقط کذبوا بالحق، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا۔ یہاں حق سے یا قرآن مجید کی آیات مراد ہیں یا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ السلام کے معجزات، کہ جب بھی قرآن کی آیتیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کفار مکہ کے سامنے آتے یا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں کچھ سمجھاتے تو وہ آپ علیہ السلام کو جھٹلاتے۔ اس پر فرمایا کہ ان قریب ان کے پاس خبریں آنے والی ہیں اس چیز کی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی عظیم الشان خبر ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا خوفناک ہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ انہیں ہم نے زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان پر موسلا دھار بارش بھیجی اور ان کے نیچے نہریں بہا دی، پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی۔ الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا؟ اس سے پہلی آیات میں سرزنش اور وعید کے ذریعے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے منہ پھیرنے، حق کو جھٹلانے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا گیا۔ اس آیت میں سابقہ قوموں کا عبرتناک انجام بیان کر کے انہیں نصیحت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا شام اور دیگر ملکوں کی طرف سفر کرنے کے دوران کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا؟ اے اہل مکہ، ہم نے انہیں زمین میں وہ قوت و طاقت عطا فرمائی تھی جو تمہیں نہیں دی، اور جب انہیں ضرورت پیش آئی تو ہم نے ان پر موسلا دار بارش بھیجی جس سے ان کی کھیتیاں شاداب ہوئیں اور ان کے درختوں، رہائش گاہوں اور محلات کے قریب نہریں بہا دی، جس سے باغ پرورش پائے، پھلوں کی کثرت ہوئی اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب باہم پہنچے۔ لیکن جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی اور ان کے احکامات کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کی یہ جاہ و حشمت اور ساز و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا، اور ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کر دی اور دوسرے لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا۔ ان کا عبرتناک انجام دیکھ کر تم بھی نصیحت حاصل کرو اور سابقہ کفار والی روش اختیار نہ کرو، ورنہ تم پر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے۔ سابقہ امتوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ اس آیت میں گزری ہوئی امتوں کا جو حال اور انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ قوت، دولت اور مال و عیال کی کثرت کے باوجود
کفر و سرکشی اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کی مخالفت کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، اس میں بطور خاص کفار اور عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ اس لیے سب کو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں اور کفر و سرکشی اور گناہوں کو چھوڑ کر ایمان، اطاعت، عبادت اور نیک کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ کفار کی دنیاوی ترقی بارگاہ الہی میں مقبولیت کی دلیل نہیں۔ اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیاوی خوشحالی، مال و دولت اور سہولیات کی کثرت اللہ عز و جل کی رضامندی کی علامت نہیں، ورنہ قارون تو بہت بڑا مقبول بارگاہ الہی ہوتا۔ یہاں سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کی دنیاوی ترقی، سائنسی مہارت، سہولیات کی کثرت، ایجادات کی بہتات، مال و دولت کی فراوانی دے کر انہیں بارگاہ الہی میں مقبول اور مسلمانوں کو مردود سمجھتے ہیں، اور اخلاق و کردار میں مسلمانوں کو کفار کی تقلید کا مشورہ دیتے ہیں۔ کفار کی یہ دنیاوی کامیابی مقبولیت کی نہیں بلکہ مہلت کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کافروں کی جلد پکڑ نہیں فرماتا بلکہ انہیں مہلت دیتا اور آسائشیں عطا فرماتا ہے، پھر انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ نیز نام نہاد دانشور مسلمانوں کو یورپ کی اندھی تقلید کا نہ ہی فرمائیں تو بہتر ہے، اور وہ اپنی قارونی سوچ اپنے پاس